بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ایک طرف شہر بصرہ میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر سادگی کا ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا۔ وہ نوجوان آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن جب وہی چاند صبح بصرہ کے شہر میں نظر آیا تو عقل و خور سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ جب دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہو یا کھلے ہوں ان کی دانا اس میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر وہ نوجوان بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ دل کی بات ایک دفعہ کہہ دینی چاہیے، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ انکار ہی ہوگا۔ واپسی کا دروازہ تو کھلا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اوپر چھت پر سے ایک پرسوز سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے سینے چڑھتا گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی کہ اے پروردگار، سارے ستارے روشن ہو گئے، سب سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر ایسی نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی بند ہو جائے، جس رستے سے آیا ہے اسی رستے سے واپس لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا، نیک خاتون، میری گواہی واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ معافی مانگنا ہے تو اس اللہ سے مانگ، اور اگر تو صدقے دل سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ توبہ کے لیے تیری زبان کھول دے۔ اس کے بعد وہ یہ کہہ کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بے اختیار سجدے میں گر گیا اور وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آیا تو اس کی آواز واپس آ گئی تھی اور وہ توبہ توبہ کر رہی تھی۔ بصرہ کے شہر میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کے ماؤں کے سینوں میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک کہیں غائب ہو گیا اور پھر کبھی اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب وہی آدمی تھا جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا تھا۔ شاعر نے بھی کیا خوب لکھا ہے کہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔